کیا ہر نبی ایک نیا دین لے کر آتا تھا یا پھر اللہ کے تمام پیغمبروں کا پیغام اصل میں ایک ہی تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ وہ کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے ہیں، وہ تورات کی تصدیق کرنے، کچھ پابندیوں کو ہلکا کرنے اور اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو معجزات دکھائے اور اپنی سچائی کی دلیل پیش کی، پھر ایک سیدھی سی دعوت دی، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن کیا انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا؟ آئیے آگے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 اور اس کے آگے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیتوں میں کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الفہم النبیین وحفظ المرسلین والمقربین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 50، وَمُصَدِّقًا، اور تصدیق کرنے والا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ صدق یصدق، تصدیق کرنا یعنی کنفرم کرنا۔ مصدقاً صدق سے ہے، صدق یعنی سچا، یعنی کسی چیز کو سچا ثابت کرنا، اس کے سچے ہونے کی گواہی دینا یا ثبوت دینا۔ لما، اس کی جو بین یدیا، میرے سامنے ہے، بینا درمیان، یدیا میرے دو ہاتھوں کے ہیں۔ دو ہاتھوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ جو چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے، جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے آپ کا لیپ ٹاپ ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کے دو ہاتھوں کے درمیان ہے۔ اگر سامنے ایک بلڈنگ ہے تو وہ آپ کے دو ہاتھوں کے درمیان نہیں ہے، وہ دور ہے آپ سے۔ جو چیز آپ کے ایکسس میں ہے، جو آپ کے بالکل پاس ہے، بین یدیا، دو ہاتھوں کے درمیان، بالکل سامنے، میرے سامنے ہے۔ من التوراتی، تورات میں سے، یعنی تورات جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، وہ ان کے لیے ایسی تھی جیسے ان کے سامنے موجود ہو۔ تورات عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سکھائی تھی، وہ ایسی تھی جیسے ان کے لیے بالکل معلوم ہو، ان کے سامنے ہو، اور وہ اس کی تصدیق کر رہے تھے۔ تصدیق کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب حق ہے، سچ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، میں خود اس کا ثبوت ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ مسیح ہوں جس کی آمد کی خوشخبری تورات میں دی گئی تھی، میں اس خوشخبری کی عملی شکل ہوں، میں بذات خود تورات کی تصدیق کر رہا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ، اور تاکہ میں حلال کر دوں۔ احلّ کا لفظ ہے ہا لام لام سے، احل احل احلال، یعنی میں لافل کر دوں، میں جائز کر دوں وہ چیزیں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی، بعض الذی وہ چیزیں جو حرما حرام کر دی گئی علیکم تم پر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ میں تورات کی تصدیق کروں۔ تورات وہ کتاب تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1975 سال کا وقفہ ہے۔ تو اس دوران یہود نے اپنے دین میں بہت سی تبدیلیاں کر دی تھی، اپنے دین کو اصل شکل سے بگاڑ دیا تھا۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہود اللہ کی چنی ہوئی قوم تھی، اللہ نے انہیں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا تھا اور یہ اپنے مقصد کو بھول گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آخری مرتبہ ان کی طرف ایک نبی بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہود کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف آخری نبی تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تمام جہان والوں کے لیے، سب کے لیے آئے تھے، لیکن خاص طور پر بنی اسرائیل کے لیے جو نبی آئے تھے، جو آخری نبی تھے، وہ تھے عیسیٰ علیہ السلام، جو ان کی طرف بھیجے گئے۔ تو اس سے پہلے کہ ان سے یہ نعمت چھین لی جائے اور کسی اور قوم کو یہ نعمت دے دی جائے، اللہ تعالیٰ نے آخری مرتبہ ان کی طرف ایک نبی بھیجا، ایک خاص معجزانہ طریقے سے بھیجا، اور کافی سارے معجزات ان کے ساتھ اتارے تاکہ ان کی غلطیاں وہ انہیں بتا دیں، تاکہ وہ توبہ کا انہیں ایک موقع دے، تاکہ انہیں اصل دین سکھائے، اور ان کے دین میں جو انہوں نے بدعتیں اور تبدیلیاں کر دی تھی ان کی اصلاح کر دے اور حجت تمام ہو جائے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف اس لیے بھی آئے
تاکہ جو چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی انہیں حلال کر دے. دین میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے تھے. کیونکہ آپ دیکھیں جب چیزیں حرام ہوتی ہیں، جب چیزوں پر روک ٹوک لگائی جاتی ہے، جب ہمیں کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو اس کو نبھانا، اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب چیزیں ہمارے لیے حلال ہوتی ہیں، کسی چیز میں روک ٹوک نہیں ہوتی، تو انہیں نبھانا، اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. تو بعض حرام چیزوں کو عیسیٰ علیہ السلام حلال کرنے کے لیے آئے تھے، یعنی ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے آئے تھے. اور وہ کون سی چیزیں تھی، یا وہ کیوں حرام کر دی گئی تھی، یا کس نے حرام کی؟ تو یہ بعض چیزیں ان پر کس نے حرام کی تھی؟ اس کی دو ممکن صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھی. اور کیوں حرام کی تھی؟ بنی اسرائیل پر ان کے ظلم اور ان کے بعض نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں ان پر حرام کر دی تھی جو دوسری شریعتوں میں حلال تھی، وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی. جیسے سورہ الانعام میں آیت نمبر 146 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو یہود بن گئے تھے ان پر ہم نے ہر ناخن والا پرندہ اور جانور حرام کر دیا. اور سورہ نساء آیت نمبر 60 میں بھی آتا ہے کہ یہود کی ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر بعض چیزیں جو پاک چیزیں تھی ان پر حرام کر دی گئی تھی جو ان کے لیے پہلے حلال تھی، اور یہ ان کی زیادتی اور ان کی بغاوت کی سزا تھی. تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی. لیکن بنی اسرائیل نے کچھ چیزیں اللہ کے حرام کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے اپنے اوپر حرام کر لی تھی. قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کچھ خاص غذا ایسی تھی جو وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے، یا ان کی طبیعت کا معاملہ تھا تو وہ اسے نہیں کھاتے تھے. اور ایک روایت کے مطابق وہ اونٹ کا گوشت تھا جو وہ پسند نہیں کرتے تھے یا وہ اپنے لیے نامناسب سمجھتے تھے، تو انہوں نے خود اسے چھوڑا تھا، لیکن وہ پوری قوم کے لیے حرام نہیں کیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اسے خود اپنے اوپر حرام کر لیا. اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز واپس ریوائز کروا دیتی ہوں کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل. جب ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں یعنی ہم کہتے ہیں اولاد یعقوب، تو یہ یعقوب علیہ السلام کی خود کی پسند یا عادت تھی، یہ اللہ کا حکم نہیں تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اسے دین کا حصہ بنا لیا. انہوں نے سوچا کہ اگر کچھ حلال چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ زیادہ تقویٰ، زیادہ پرہیزگاری، زیادہ عبادت کے قریب ہوگا. مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسا ابھی بھی کرتے ہیں کہ اگر میری یہ دعا قبول ہو گئی تو میں زندگی بھر چکن نہیں کھاؤں گی. لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ عبادت ہے یا ایسا کرو، اللہ کو پسند ہے، نہیں. ایک اور مثال کے طور پر کچھ لوگ شادی نہ کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے ساری زندگی اور اللہ کی عبادت کریں گے اور لوگوں کی خدمت کریں گے، اور یہ زیادہ افضل ہے. لیکن آپ دیکھیں شادی کو اللہ نے حلال رکھا ہے، یہ انسان کی فطری ضرورت ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال رکھا ہے وہ انسان کی فطرت ہے، اس کی ضرورت کے مطابق ہے. جب انسان اپنی مرضی سے انہیں اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو کبھی وہ خود تکلیف اٹھاتا ہے اور کبھی اس کی وجہ سے سوسائٹی میں کچھ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. تو اپنی جائز ضرورتوں کو دبا دینا یا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خود کو محروم کر لینا، یہ کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے. اور کئی بار احتیاط کے طور پر یا ایکسٹرا پریکاشنز لینے کے طور پر بھی انسان کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. مثال کے طور پر جیسے زنا حرام ہے. اب اگر کسی معاشرے میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر مردوں کو عورتوں سے ملنے ہی نہ دیا جائے تو یہ اس فتنے سے ہم دور رہ سکتے ہیں، تو مان لیجئے وہ اس کا سلوشن نکالنے کے لیے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ عورتوں کے لیے ڈرائیونگ حرام ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کبھی عورت اکیلی باہر نہیں جا سکے گی، وہ اکیلی نہیں ہوگی تو کسی مرد سے اس کا اکیلے میں انٹریکشن نہیں ہوگا، تو کبھی اس کے چانسز نہیں بنیں گے کہ کوئی غلط کام ہو سکے. لیکن آپ دیکھیں اس کی وجہ سے اتنی ساری مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں. یعنی ضرورت ہو سکتی ہے کہ عورت کبھی اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جائے یا کوئی اور ضروری چیزیں جیسے شاپنگ یا گھر کی گروسری خریدنے. اگر اس پر یہ ریسٹرکشن لگا دیا جائے کہ عورت ڈرائیو نہیں کر سکتی، تو آپ نے ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے اور کتنے سارے مسئلے پیدا کر دیے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ بعض چیزیں جو انہوں نے خود پر حرام کر لی تھی یا اللہ نے سزا کے طور پر ان پر حرام کر رکھی تھی، ان کو انہوں نے حلال کیا اللہ کی اذن سے، اللہ کی مرضی سے. اچھا، آن اے سائیڈ نوٹ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ کرسچنز کی غلطی کیا ہوئی. کرسچنز نے اس کے بعد یہ سمجھ لیا، ان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی کے بعد تمام قوانین جتنے بھی قانون تھے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے، سب کچھ حلال ہے اور کسی شریعت یا قانون کی ضرورت نہیں.
پھر قرآن کے ذریعے اس عقیدے کو بھی ٹھیک کیا گیا۔ اچھا، نتیجہ کیا ہوتا ہے جب حلال چیزوں کو حرام کر لیا جاتا ہے؟ جب یہ سختیاں اپنے اوپر لازم کر لی جاتی ہے، پھر اگلی جنریشن کو تو نہیں پتا ہوتا وجہ کہ کیوں حرام کر دی گئی ہے۔ پھر وہ جب یہ پابندیاں دیکھتی ہیں، جب یہ مشکلیں دیکھتی ہے کہ اچھا یہ بھی منع ہے، یہ بھی اس سے بھی روکا گیا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، پھر انہیں اتنی مشکل لگتی ہے دین کو فالو کرنا۔ وہ کہتے ہیں چھوڑو، ہم سے نہیں ہوگا، ہم تو ایسے ہی ٹھیک ہیں، وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ وَجِئْتُكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، بِآیَةٍ، ایک نشانی، مِن ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ آیت کہتے ہیں معجزے کو، اور آیت کہتے ہیں کتاب کے اندر کی آیتوں کو بھی، جیسے قرآن کی آیتیں، انجیل کی آیتیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تورات منہ زبانی یاد تھی، یہ بھی ان کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا، کیونکہ انہوں نے اس کی تعلیم نہیں لی تھی، اللہ نے خود بچپن میں پنگوڑے میں انہیں تورات کا علم دے دیا تھا۔ پھر آگے فرمایا فاتقوا اللہ، اور پس ڈرو اللہ سے، واطیعونی، اور اطاعت کرو میری۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کو ناراض کرنے سے بچو، اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق بتاؤ، میری اطاعت کرو، جو پیغام میں لایا ہوں اسے قبول کرو، میرے حکم اور میری رہنمائی کی پیروی کرو۔ اور دیکھیں یہ بات بھی عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی بات نہیں کر رہے تھے، تمام انبیاؤں کا یہی پیغام تھا۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا پیغام یہی تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کا عملی اظہار ہوتا ہے۔ دیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ رسول لوگوں کو اپنی ذات کی اطاعت کی طرف نہیں بلاتے تھے، ان کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہوتی تھی، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے، اس لیے رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرنے آئے تھے، اسے مٹانے نہیں آئے تھے۔ انہوں نے آ کر کچھ ناجائز پابندیاں جو بنی اسرائیل نے خود پر لگا دی تھی اس سے انہوں نے چھٹکارا دلایا، کچھ چیزیں جو اللہ نے ان پر حرام کر دی تھی سزا کے طور پر، ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مرضی سے حلال قرار دیا، اور ان کا اصل پیغام تھا اللہ کا تقوی کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ وہی پیغام تھا جو تمام انبیاء علیہم السلام لے کر آئے تھے۔ آیت نمبر 51، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ربی، میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو غور کریں یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، میں رب نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میری بندگی کرو، میں رب ہوں، مجھے رب بنا لو، بلکہ انہوں نے کہا صاف صاف کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہوتا ہے، جو ہر چیز کا نظام چلا رہا ہوتا ہے۔ رب کون ہے؟ خالق، مالک، مدبر۔ اللہ ہی اصل خالق ہے، اسی نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، وہی اس کا مالک ہے اور وہی ساری تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اس نے پیدا کیا، جب وہی مالک ہے، جب وہی پورا نظام چلانے والا ہے، تو عبادت کا حق بھی صرف اسی کا ہے۔ اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ لفظی طور پر عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف جھکنا، اللہ کو اپنا رب ماننا اور خود کو اس کا عبد ماننا، اس کی بندگی کرنا، یعنی یہ ماننا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ تیرا ہے۔ عبادت کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ عبادت ہے اللہ کا تقوی اور رسول کی اطاعت۔ اور یہ میں کیسے بول سکتی ہوں؟ کیونکہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ فاتقوا اللہ واطیعونی، یہ تھا اصل مقصد عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اور ان کا اصل پیغام، اور یہ ہی عبادت ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا، اللہ کے عذاب کے ڈر سے خود کو گناہوں سے روک لینا۔ اور اطاعت کیا ہے؟ ہر وہ بات، ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اسے کرنا، چاہے وہ زبان سے کیا جائے، چاہے وہ عمل میں کیا جائے، چاہے وہ ظاہری طور پر کیا جائے، چاہے وہ دل کے اندر کیا جائے، یہ سب کچھ عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ نوٹ کریں یہ انا جو آتا ہے، انا کا ہم اکثر معنی کرتے ہیں بے شک یا یقیناً، لیکن بعض جگہوں پر اس کا معنی کیونکہ بھی ہوتا ہے، یعنی بیکاز۔ انا کا معنی ہوتا ہے کیونکہ، بیکاز۔ تو انا کا معنی اگر یہاں پر ہم کیونکہ کرتے ہیں تو سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور اطاعت کرو میری، کیونکہ
ان اللہ کیونکہ اللہ ربی و ربکم میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اس میں ایک بہت اہم بات ہے، ایک اہم پیغام ہے. عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا کوئی الگ مقام ہے یا اللہ کا قانون مجھ پر لاگو نہیں ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. ان اللہ ربی، وہ میرا بھی رب ہے بے شک. یعنی جس اللہ کی بندگی کا حکم میں تمہیں دے رہا ہوں میں خود بھی اس کا بندہ ہوں. اللہ کا تقوی جو میں تم سے طلب کر رہا ہوں میں خود بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہوں. اور یہ تمام انبیاؤں کا طریقہ تھا. جب وہ لوگوں کو کوئی حکم دیتے تھے تو پہلے خود بھی عمل کرتے تھے. وہ صرف نصیحت نہیں کرتے تھے بلکہ چلتی پھرتی مثال ہوتے تھے وہ خود. جبکہ دنیا میں اکثر الٹا ہوتا ہے. جب کوئی لیڈر ہوتا ہے، کوئی ذمہ دار ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو قانون بتاتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا. مثال کے طور پر اگر ایک کسی آفس کا کوئی مینیجر ہے، وہ سب کو بتاتا ہے کہ صبح 8 بجے آفس پہنچنا ہے، یہ تمہارا ٹائم ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ تمہیں 8 بجے آفس پہنچنا ہے، لیکن خود وہ 10 بجے آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون دوسروں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. لیکن انبیاؤں کا طریقہ یہ نہیں ہوا کرتا تھا. وہ جو بات لوگوں کو کرنے کے لیے کہتے تھے خود اس پر عمل بھی کرتے تھے. اچھا، ایک اور بات یہاں پر ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مان لیجیے کوئی فلاسفر ہے یا اسپیکر ہے، کوئی لیڈر ہے، اپنی بات جب وہ لوگوں کو بتاتا ہے تو ان کی پسند یعنی لوگوں کی پسند اور ناپسند کے مطابق اپنی بات کو بدل سکتا ہے. وہ اپنے خیالات کے مطابق بھی اپنی بات کو بدل کے بول سکتا ہے. لیکن ایک رسول ایسا نہیں کر سکتا. رسول کا کام ہے صرف پیغام کو آگے پہنچانا. وہ وہی بات کر سکتا ہے جو اللہ نے اسے بتائی ہے. نہ اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر سکتا ہے، نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، چاہے سننے والے کو وہ بات پسند ہو یا ناپسند ہو. جب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کے حکم کے مطابق چل رہا ہوں، یہ بھی اس کا معنی ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور دلچسپ بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے. جب کسی کو کوئی نصیحت دی جاتی ہے تو عام طور پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام اس میں کمی ہے یا وہ موجود ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے بیٹے کے کمرے میں جائیں اور دیکھیں کہ کمرہ بالکل صاف ہے، ہر چیز اس کی جگہ پر جمی ہوئی ہے. آپ اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹا اپنا کمرہ صاف رکھا کرو. لیکن اگر کمرہ بکھرا ہوا ہو تو آپ اسے کوئی نصیحت دیں گے. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے کہتے ہیں اللہ سے ڈرو اور اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں یا ان چیزوں میں ان کے اندر کمی آ چکی ہے. دیکھیں، ظاہری طور پر وہ دیندار نظر آتے تھے، ان کے پاس مذہبی رہنما تھے، علماء تھے، عبادت گزار لوگ تھے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا تقوی، اللہ کی فرما برداری اور رسول کی اطاعت میں کمزور ہو چکے تھے. سوچئے کوئی ایک عام آدمی ہے اور جیسے کہ میں ہوں یا آپ ہو، اور ہم میں سے کوئی کسی ایک مذہبی رہنما کے پاس جائے، کسی امام کے پاس جائے مسجد کے، یا کسی عبادت گزار شخص کے پاس جائے جو دکھنے میں بہت زیادہ عبادت گزار ہو، اس سے جا کر کہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی صحیح عبادت کرو. یہ کتنی بڑی بات ہے، سننے والے کے لیے بھی اور کہنے والے کے لیے بھی. یہ لوگ سوسائٹی کے ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے. ان کا مقام تھا، ان کی عزت تھی صرف ان کی عبادت کی وجہ سے. یہ ریبائز تھے، یہ علماء تھے، ان کا کام ہی اللہ کی عبادت تھا. اور آپ سوچیں عیسیٰ علیہ السلام جس کو وہ نبی نہیں مانتے تھے، ایک عام شخص سمجھتے تھے، وہ ان کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو. اسی لیے انبیاؤں کی دعوت اکثر عام گنہگار لوگوں سے زیادہ ان لوگوں کے لیے مشکل لگتی تھی جو اپنے آپ کو خود دیندار سمجھتے تھے، جو بہت اپنے آپ کو نیک سمجھتے تھے. لوگ بھی انہیں اسی نظروں سے دیکھا کرتے تھے کہ یہ تو بہت دیندار شخص ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ ظاہری دینداری کافی نہیں ہے. اللہ کی فرما برداری، سچی اطاعت نہیں ہے اگر انسان کے پاس، تو ایسے شخص کے لیے بھی نصیحت ضروری ہوتی ہے. کیونکہ عبادت صرف رسمیں نبھانا نہیں ہے کہ بس آپ نے روزے رکھ لیے، ظاہری طور پر نماز پڑھ رہے ہو. عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور رسول کی اطاعت کرنا، یہ دونوں چیزیں آتی ہے. پھر آگے فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ رستہ ہے سیدھا. اور یہاں پر صراط کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عربک میں صراط کا کوئی الگ پلورل نہیں ہوتا. صراط یعنی ایک ہی رستہ، ایک ہی طرف اشارہ کرتا ہے، جو رستہ، جو حق کا رستہ ہے، جو سیدھا رستہ ہے. صراط لفظ میں ہی سیدھا اور واضح رستہ ہونے کا معنی آلریڈی موجود ہے. پھر بھی اللہ نے آگے ایک اور لفظ استعمال کیا، مستقیم.
मुस्तकीम का मतलब भी सीधा है, लेकिन मुस्तकीम में एक और माना है। मुस्तकीम में कायम का माना है, मजबूती से खड़ा रहने वाला रास्ता। मुस्तकीम में ऊपर की तरफ उठने का भी माना आता है। गोया कि सिरात मुस्तकीम सिर्फ सीधा रास्ता नहीं, बल्कि ऐसा रास्ता जो इंसान को अल्लाह के करीब और बुलंद मकाम की तरफ ले जाता है। अब यहाँ पर एक और बहुत गहरी बात समझने की ज़रूरत है। देखें, जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ उठती है तो कंटिन्यूसली ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही होती है। उसी तरह से जब कोई शख्स सिरात मुस्तकीम पर चल रहा होता है तो कंटिन्यूसली शैतान या उसका खुद का नफ्स या उसकी ख्वाहिशात दुनिया की तरफ जो उसे खींच रही होती है। इसलिए सीधे रास्ते पर होना, सिर्फ एक मर्तबा उसको हासिल कर लिया, इससे काम नहीं बनेगा, बल्कि हर रोज़ हर लम्हा उस पर कायम रहने की कोशिश करते रहना होगा। अगर इंसान गफलत में रुक जाए तो फिर उसे नीचे खींचने वाली ताकतें या पीछे खींचने वाली ताकतें या उस रास्ते से हटाने वाली ताकतें ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और उसे वहाँ से हटा देगी। और एक और बात यहाँ पर यह है कि जो शख्स जितना ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है उतना ही ज़्यादा उसे होशियार रहना पड़ता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ज़मीन से थोड़ा ऊपर है, अगर वो गिर जाए तो उसे थोड़ी सी चोट लगेगी, लेकिन अगर एक शख्स जो बहुत ज़्यादा बुलंदी पर है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, अगर वो वहाँ से गिरेगा तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो नेक और दीनदार लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं अपने अमल की। और देखने वाला शख्स क्या सोचता है कि आप क्यों इतनी फिक्र करते हैं, आप तो पहले से ही नेक हैं, आप क्यों इतनी एहतियात रखते हैं। वजह यह है कि वो शख्स जानता है कि जितनी बुलंदी पर इंसान होता है उतना ही ज़्यादा जिम्मेदार होता है, उतना ही ज़्यादा जवाबदेही उसके ऊपर होती है, उतना ही ज़्यादा उसे अल्लाह से हर वक्त हिदायत और इस्तिकामत मांगते रहना पड़ता है, उतनी ही ज़्यादा उसे सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने की कोशिश करनी होती है। तो सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जो सीधा है, जो वाज़ेह है, जिसमें कोई टेढ़ नहीं है, जिसमें कोई गुमराही नहीं है, और वो एक ही रास्ता है, यानी अल्लाह तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, और गुमराह होने के बहुत से रास्ते हैं। तो इस आयत का खुलासा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह रब है मेरा और रब है तुम्हारा, बस उसी की इबादत करो, और ये ही सीधा रास्ता है। आयत नंबर 52, फलम्मा, फिर जब, अहस्सा, महसूस किया, ईसा ने, मिनहुम, उनसे, अल-कुफ्रा, कुफ्र को। अहस्सा का रूट है हा सीन सीन और इसका मतलब होता है महसूस करना, टू फील। एहसास हम किसी चीज़ का कैसे करते हैं? अपने 5 सेंसेस के ज़रिए, यानी पक्का उन्हें महसूस हुआ लोगों के अंदर कुफ्र है। आप देखें, पिछली कुछ कौमें ऐसी भी थी, मूसा अलैहिस्सलाम और बाकी की जो कौमें थी, वो अपने नबी को नबी तो मानती थी, नबी को नबी मानने से इनकार नहीं करती थी, बल्कि उन पर अमल करने से इनकार करती थी, उनकी बात मानने से इनकार करती थी। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ये था कि उन्हें नबी मानने से ही इनकार कर दिया गया, जैसे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काला, उन्होंने कहा, मन, कौन है, अंसारी, मददगार मेरा, इलल्लाही, तरफ अल्लाह के। ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनके कुफ्र का एहसास हुआ, असल में उन्हें ये एहसास हो चुका था कि ये अब मेरे खून के प्यासे हैं, ये मेरी जान ले लेना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने लोगों को पूछा कि कौन है मेरा मददगार, क्योंकि अंसार, नसर जो होती है वो ऐसी मदद होती है जो जंगों के दौरान या बहुत बड़ी मुश्किलों के दौरान की जाती है। तो उन्होंने ये पूछा, अंसारी, कौन है मेरा मददगार, इल्लल्लाही, अल्लाह की तरफ। इससे ये पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, उनकी दावत अपनी तरफ नहीं थी बल्कि अल्लाह की तरफ थी। क़ाला, कहा, अल हवारियूना, हवारियों ने, हवारी लफ्ज़ हूर से निकला है या हाउर से निकला है, और हाउर का मतलब होता है सफ़ेदी, और हवारी धोबी को भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कपड़ों को साफ करता है, सफ़ेद करता है, इसलिए हवारी उस साथी को कहते हैं जो दिल का साफ हो, जो इखलास के साथ साथ देता हो। तो हवारियों ने कहा, नहनु, हम हैं, अंसारुल्लाह, अल्लाह के मददगार। तो इस पर हवारियों ने जवाब दिया कि हम हैं अल्लाह के मददगार। अब यहाँ पर गौर करिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, कौन है मेरा मददगार, तरफ अल्लाह के, लेकिन हवारियों ने ये नहीं कहा कि हम आपके मददगार हैं, सीधा अल्लाह से अपने आप को जोड़ दिया और कहा कि हम हैं अल्लाह के मददगार। हालांकि अल्लाह को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तो हर चीज़ से बेनियाज है। अंसारुल्लाह,
کا مطلب ہے اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اللہ کے دین کے سپورٹ کرنے والے ہیں۔ جب کسی شخص کی یا کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس میں اس شخص کے لیے عزت اور شرف کا مقام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے آج دنیا میں لوگ کتنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں فلاں پارٹی کا سپورٹر ہوں، میں بی جے پی کا سپورٹر ہوں یا کانگریس کا سپورٹر ہوں یا میں عام آدمی پارٹی کا سپورٹر ہوں۔ لوگ ان سے جڑنا چاہتے ہیں، ان کے رنگ کے یا جھنڈے لے کر گھومتے ہیں، یا اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک شخص کہتا ہے کہ میں انڈین ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں آسٹریلین ہوں، اور وہ اس ملک کے جھنڈے لگاتے ہیں یا اس جھنڈے کے رنگ کے کپڑے پہن کے اپنی پہچان لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ انسان فطرتاً کسی نہ کسی چیز کی نسبت اپنے سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ اس سے اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے، اور جو جتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، لوگ اتنا اس سے زیادہ اپنی نسبت جوڑنا چاہتے ہیں۔ آخر کون نہیں چاہتا کہ وہ جیتنے والی پارٹی کا سپورٹر ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کا تعلق کسی طاقتور گروپ سے ہو؟ جب انسان کہتا ہے کہ میں فلاں گروپ کا سپورٹر ہوں، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو اس طرح سے اہمیت دیں، اس کی بات میں اس طرح سے وزن اسے ملے۔ لیکن ذرا اب یہاں پر سوچئے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نحنو انصار اللہ، میں اللہ کا مددگار ہوں، میں اللہ کے دین کا مددگار ہوں، یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ اللہ سے بڑی طاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ مالک الملک ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اور اگر کوئی اللہ کے دین کا مددگار بن جائے تو یہ سب سے بڑی عزت اور شرف کی بات ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس پہچان میں فخر محسوس نہیں کرتے، بلکہ اس کی بجائے شرم کی بات سمجھتے ہیں، اور کئی لوگ کہتے ہیں اچھا یہ اللہ والا ہے، بالکل معمولی سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر اللہ اپنا کام کروانا چاہے تو وہ کسی کافر سے بھی کروا سکتا ہے، پرندوں سے کروا سکتا ہے، درختوں سے کروا سکتا ہے، فرشتوں سے کروا سکتا ہے، اور اسے تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ اسے اگر کوئی کام کروانا ہے یا کسی کام کے ہونے کا اگر وہ ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے وہ کہتا ہے کن فیکون، تو ہو جاتی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کام کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے اگر کسی کو چنا ہے، آپ کو یا مجھے چنا ہے، تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا شرف ہے۔ اکثر ہم اس بات کی قدر نہیں کرتے، اور جب انسان اس چیز کی قدر نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل کو اللہ نے چنی ہوئی قوم بنایا تھا، اللہ نے ان کی طرف بار بار انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اپنا پیغام بھیجا، تاکہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ذمہ داری انہوں نے پوری نہیں کی، اس ذمہ داری میں کمزوری دکھائی، تو اللہ نے ان سے یہ شرف چھین لیا، اور پھر کسے دیا؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کی قوم کو دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا، یعنی ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے۔ تو اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نے بھی وہی کیا جو بنی اسرائیل نے کیا تو اللہ ہمیں بھی ریپلیس کر دے گا۔ سوچیں اللہ نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں دی ہیں، کتنا کچھ اس نے ہمیں بنا مانگے دیا ہے، اور اگر ہم اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں تو ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کا۔ لیکن اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے کا وقت جب آتا ہے تو اکثر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم سے نہیں ہوگا، کسی اور کو کر لینا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس کی نعمتوں کا پورا شکر ادا کرنے کا حق بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دین کے مددگار بن جائیں، ہم اپنی نسبت اللہ سے جوڑ لیں، دین کی خدمت کریں اور اس میں فخر محسوس کریں، کیونکہ اللہ کا مددگار ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اصل عزت اور شرف ہے انسان کے لیے۔ تو پھر حواریوں نے کیا کہا؟ حواریوں نے کہا آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد اور گواہ رہے، بِأَنَّا بے شک ہم مسلمون مسلمان ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا سچا بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنی پہچان اللہ کے سامنے جھکنے سے بناتا ہے، وہ کسی قوم سے یا کسی گروہ سے جڑ کر اپنا لیبل لگا کر کوئی فخر محسوس نہیں کرتا، بلکہ مسلمان ہونے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ تو حواری عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ اس بات کی گواہی دینا کہ ہم مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں بہت زیادہ ستائے گئے
جب انہوں نے احساس کر لیا تھا کہ اب یہ لوگ میری جان کے دشمن بن گئے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ہی کی طرح لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ کون ہے جو دین کے کام میں میرا ساتھ دے گا۔ لوگ انکار کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ انہیں مکہ چھوڑ کر جانا ہوگا، ورنہ مکہ کے لوگ ان کا قتل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے طائف والوں سے مدد مانگی، لیکن طائف والوں نے انکار کر دیا۔ حج کے قافلے جو مکہ کی طرف آیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی پوچھا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں۔ قریش نے مجھے میرے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچانے سے روک دیا ہے۔ کون ہے جو مجھے اپنے علاقے میں جگہ دے، پناہ دے؟ اور پھر آخر میں اللہ نے مدینہ کے انصار کو یہ شرف دیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حفاظت دی، اپنا مال، اپنی جان سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا آسان نہیں تھا۔ سارے عرب قبائل مدینہ والوں کے خلاف ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اسی وجہ سے وہ انصار کہلائے۔ انصار ناصر کی جمع ہوتی ہے، یعنی مدد کرنے والا۔ جیسے کہ یہاں پوچھا نا، انصاری کون ہے میرا مددگار، اسی لیے مدینہ والوں کو اللہ نے انصار کہا۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے جو انہیں ملا۔ آج بھی آپ دیکھیں، جب بھی کبھی کوئی آرگنائزیشن بنتی ہے دین کے نام پر، جب کوئی ادارہ بنتا ہے دین کی خدمت کے لیے، اس وقت لوگوں کا اصل مقصد دین کی خدمت ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونا چاہیے، کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، کوئی ذاتی مقصد نہیں ہونا چاہیے، کوئی نام یا شہرت حاصل کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر دین کے کام میں جڑنے کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو اور اس کے پیچھے کوئی بھی اور مقصد ہو، تو پھر وہ کام ہو نہیں سکتا۔ پھر لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں نے اتنا سب کچھ کیا، میری بات کیوں نہیں مانی گئی، میرا نام کیوں نہیں لیا گیا، مجھے کیوں نہیں بتایا گیا، مجھ سے پرمیشن کیوں نہیں لی گئی، میرا شکریہ ادا کیوں نہیں کیا گیا۔ ایسی باتیں دھیرے دھیرے اختلاف پیدا کرتی ہیں اور پھر آرگنائزیشن ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے، اور پھر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دین کا کام نہیں کرتے، بلکہ پھر ایک دوسرے کے مقابلے میں دین کا کام کرنے لگتے ہیں، اور پھر دین کا کام تو پیچھے رہ جاتا ہے اور دنیا کے ذاتی مفادات جو ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی بھی کام ہو وہ ایک اکیلا انسان نہیں کر سکتا، ایک ٹیم ہونی چاہیے۔ جب دنیا کا بھی کوئی کام ہوتا ہے، جیسے ایک بلڈنگ بنانی ہے، تو اس کے لیے بھی ایک ٹیم لگتی ہے، ایک جنا بلڈنگ نہیں بنا سکتا۔ اب جب سب کا مقصد ہے کہ بلڈنگ تیار ہونی چاہیے اور فائدہ یہ ہے کہ اس کو کرنے سے ہمیں پیسہ ملے گا، تو وہ سب مل کر وہ کام کر لیتے ہیں۔ لیکن دین کا کام جب آتا ہے تو اس میں زیادہ اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر دنیا کا فائدہ یا ظاہری فائدہ یہاں پر فوراً نظر نہیں آتا۔ یہ جو کام ہوتے ہیں اس میں لگاتار قربانی کرنی پڑتی ہے، وقت کی قربانی کرنی پڑتی ہے، آرام کی قربانی کرنی پڑتی ہے، کبھی مال کی قربانی کرنی پڑتی ہے، کبھی اپنی پسند کی قربانی کرنی پڑتی ہے، کبھی ایگو کی قربانی کرنی پڑتی ہے۔ ہر بار یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا ایگو سیٹسفائی نہیں ہوا، ٹھیک ہے میری بات نہیں مانی گئی، ٹھیک ہے مجھے بتایا نہیں گیا، لیکن ضروری کیا تھا؟ ضروری یہ تھا کہ اللہ کا کام ہوتا رہے، دین کا کام ہوتا رہے۔ تو کوئی بات نہیں، اگر کچھ تھوڑا نقصان ہو گیا، انسان کا مقصد ہونا چاہیے اللہ سے اجر و ثواب۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے تو پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر دین کا کام پیچھے رہ جاتا ہے اور ذاتی فائدے آگے آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا پوچھا تھا، اللہ کے دین کے کام میں میرا مددگار کون ہے؟ تو حواریوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے مددگار ہیں۔ نہیں، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، نحن انصار اللہ۔ سیدھا اللہ سے انہوں نے اپنے آپ کو جوڑا۔ کیونکہ آپ دیکھیں، اگر مقصد کسی اور شخص کو خوش کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ شخص بدلے میں آپ کو کیا دے سکتا ہے، کیا صلہ دے سکتا ہے؟ وہ آپ کا صرف شکر ادا کر سکتا ہے، یا وہ آپ کی تعریف کر سکتا ہے، بس اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ آپ کو آپ کی ہر سوچ، آپ کی ہر فکر، آپ کی قربانی، آپ کی محنت، آپ کا ایک ایک پل، کیا وہ ان سب کا پورا پورا بدلہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ ان سب چیزوں کا بدلہ صرف اللہ دے سکتا ہے۔ اصل اجر دینے والا صرف اللہ ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دین کے کام میں آتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں میں صرف اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں۔ اگر یہ نیت مضبوط ہوگی تبھی انسان مشکلات کے باوجود بھی جمع رہ سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، اپنی خدمت کے لیے چن لے، ہمارے اندر اخلاص پیدا کر، اور جو کچھ بھی ہم کریں صرف تیری رضا کے لیے کریں۔ ہر نیک ہمارا عمل
ہر عمل ہمارا نیک عمل بنا دے، اور جو کچھ بھی ہم کریں، زندگی کا جو بھی عمل کریں، ہم صرف تیری رضا کے لیے اسے کریں. آمین یا رب. اس آیت کو پورا ایک بار دیکھ لیتے ہیں. اس میں یہ کہا جا رہا ہے، پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو، کہا کون ہے مددگار میرا طرف اللہ کے؟ کہا حواریوں نے، ہم ہیں مددگار اللہ کے، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور گواہ رہیے. الحمدللہ. آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.